اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد الثانی انہ لا یخفی ان الاجماعات المنقولۃ اذا تعارض اثنان منها او اکثر فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول جلد دوم کا امتحان جو مادہ امتحانی ہے، ہم نے مادہ امتحانی پڑھنا شروع کیا تھا، امر رسالہ سے درس پڑھنا شروع کیا تھا، اور ابھی ہم اجماع منقول کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے اجماع منقول کے بارے میں تقریباً بحث کر دی، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ تین امور کو بیان کریں گے۔ پہلے امر کے بارے میں بیان کر دیا، اور یہ بحث گزر چکی ہے کہ اجماع کا مدرک کیا ہوتا ہے۔ ابھی دوسرے امر میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ جس وقت دو یا دو سے زیادہ اجماع متعارض ہوں آپس میں، تو اس وقت کیا حکم ہے۔ مثلا دو اجماع متعارض ہوں، جیسے ایک سکہ شخص اگر خبر دے کہ اجماع قائم ہے کہ مور حرام ہے، اور دوسرا سکہ شخص خبر دے کہ مور حلال ہے اور اس پر اجماع قائم ہے، تو یہاں پر گویا کہ تعارض ہو گیا دو اجماعات کے درمیان۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس تعارض کا جو مناط ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تعارض کا مناط گویا کہ یہ ہے کہ ان دو منقول میں سے ایک منقول یقیناً کذب ہے، ان دو نقل میں سے ایک نقل کذب ہے۔ اب یہاں پر اس مناط کو اگر دیکھیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مناط صرف مسبب میں متحقق ہوتا ہے، اور سبب میں یہ مناط متحقق نہیں ہے۔ مسبب کے لحاظ سے لہذا تعارض متحقق ہوگا، مسبب یعنی قول معصوم کی جیسے، تو اس لحاظ سے تعارض ہوگا ان دو اجماعات میں، کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام نے ان دو حکموں میں سے ایک یقیناً نہیں فرمایا۔ تو قول معصوم کے کشف ہونے کے لحاظ سے اور مسبب کے لحاظ سے یہاں پر تعارض موجود ہے، لیکن سبب کے لحاظ سے تعارض موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نقل کرنے والے نے جو ہے وہ کذب بیانی سے کام لیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس لحاظ سے تعارض نہیں ہے، یعنی دونوں صادق ہیں۔ ایک سکہ شخص نے خبر دی کہ مور حلال ہے دوسرے، اور اس پر اجماع قائم ہے۔ دوسرے سکہ شخص نے خبر دی کہ مور حرام ہے اور اس پر اجماع قائم ہے، لہذا یہاں دونوں صادق ہیں۔ دونوں نے گویا کہ اجماع، اس لفظ اجماع کے ذریعے فتاویٰ کو نقل کیا ہمارے سامنے، یعنی واقعاً وہ صادق ہیں اور انہوں نے علماء اور فقہاء کے فتاویٰ کا مطالعہ کیا اور فتاویٰ کو دیکھا ان دونوں قولوں پر، تو لہذا نقل فتاویٰ میں انہوں نے کذب بیانی سے کام نہیں لیا، بلکہ دونوں صادق ہیں۔ تو اس لحاظ سے سبب کے لحاظ سے تعارض نہیں ہے، مسبب کے لحاظ سے فقط
تعارض ہے۔ لیکن اب یہاں پر کیا حل ہوگا، اس تعارض کا کیا علاج ہوگا؟ سبب کے لحاظ سے جب تعارض یعنی مسبب کے لحاظ سے چونکہ تعارض ہے تو ان دو جب یعنی کہ یہاں پر دو یہ یعنی سبب کے لحاظ سے بے شک تعارض نہیں ہے، لیکن مسبب کے لحاظ سے جب ہے تو یہاں پر دو اجماعات میں سے کوئی بھی اجماع نہ ہی قول معصوم سے کشف میں سبب بن رہا ہے اور نہ ہی جزء سبب بن رہا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک اجماع قول معصوم سے کاشف بنے، کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ ہمیں احتمال خلاف واقع ہونے کا، اور یہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ دونوں اجماع مل کر جو ہے وہ ایک جزء سبب بن رہے ہوں، یا ہر اجماع جزء سبب بنے اور ساتھ ہم کسی اور چیز کا ضمیمہ کریں۔ تو لہذا یہ کب پھر یہ دو اجماع قول معصوم سے کاشف بنیں گے اور کب جو ہے یہ سبب بنیں گے، اس کا کیا علاج ہے؟ اگرچہ نقل فتاوی میں کوئی تعارض نہیں ہے اور دونوں صادق ہیں ایسے کا شخص جنہوں نے دو اجماعات کو ہمارے سامنے نقل کیا۔ تو یہاں پر یہی مصنف فرماتے ہیں کہ اصولاً دیکھیں تو کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، کسی اجماع میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سبب بن سکے یا جزء سبب بن سکے مسبب کے لیے اور قول معصوم کے لیے۔ لہذا یہاں پر اب دونوں متعارض میں سے ایک میں خصوصیت دیکھی جائے گی کہ جو موجب بنے قط کا، یعنی جو منقول الیہ کے لیے قط کا موجب بنے کہ وہ امام علیہ السلام کی رائے کا قط پیدا کرے اور قول معصوم کا قط پیدا کرے۔ تو لہذا اب خصوصیت دیکھی جائے گی، ان دو اجماعات میں سے جس میں اضافی خصوصیت موجود ہوئی تو وہ جو ہے نا گویا کہ اس کے ذریعے یعنی ایسی خصوصیت ہو کہ جس کے ذریعے قول معصوم کا قط پیدا کیا جا سکے تو اسی اجماع کو قابل قبول کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اجماع سبب بن رہا ہے قول معصوم سے کاشف بننے کے لیے۔ وہ خصوصیت اب کیا ہوگی؟ وہ خصوصیت اگرچہ مثلا یہی خصوصیت ہی ہو کہ مثلا ان دو اجماعات میں سے ایک اجماع متقدمین کا ہے، دوسرا اجماع متاخرین کا ہے، تو جو متقدمین کا اجماع ہے وہ قریب ہے، چونکہ معصوم علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا اجماع ہے، اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہاں پر یہ خصوصیت پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ یعنی کہ معصوم علیہ السلام نے یہ قول فرمایا ہو اور اسی سے آگے جو ہے نا یہ بات آگے چلی ہو اور مختلف اقوال علماء جو یہ قول ہے یہ مختلف علماء جو ہے نا انہوں نے اس قول تک رسائی حاصل کی ہو۔ تو لہذا وہ خصوصیت جو ہے وہ یہی بے شک ہو سکتی ہے۔ تو یہی مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قط جو ہے اور آخر میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ قط بعید نہیں ہے، یعنی یہ ایسا قط پیدا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ جو ہے وہ یعنی ان دونوں میں سے یعنی اجماعات میں سے ایک اجماع اس خصوصیت پر مشتمل ہے، یہ بعید نہیں ہے، بالخصوص اس وقت کے مثلا جب فتاوی پر مثلا کسی ایک اجماع کے فتاوی کے اوپر منقول الیہ کو جو ہے وہ تفصیلاً اطلاع حاصل ہو جائے، جیسے خود ناقل مثلا جو ہے وہ تفصیلاً اجماع کو بھی ذکر کرے کہ اس پر اجماع قائم ہے اور پھر تفصیلاً اقوال بھی نقل کر دے کہ فلاں کا قول بھی یہ ہے، فلاں کا قول بھی یہ ہے، فلاں کا قول بھی یہ ہے، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا، لہذا فقہا کا نام ذکر کر کے تفصیلاً اقوال بیان کر دے، جبکہ دوسرا اجماع میں مثلا تفصیلاً اقوال بیان نہ ہوئے ہوں، تو لہذا فقط ایک لفظ اجماع کے ذریعے بیان ہوئے ہوں، جبکہ پہ ایک اجماع ان میں سے ایک یہ ہو کہ جس میں تفصیلاً اقوال بیان ہوئے ہوں، یا کسی اور خارجی سبب سے اس کو مثلا ایک اجماع پر جو ہے وہ تفصیلاً اقوال بھی مل جائیں منقول الیہ کو، تو اس وقت یہ ہے کہ جب تفصیلاً اقوال پر بھی اطلاع حاصل ہو جائے اور ساتھ یہ اجماع بھی نقل ہوا ہے تو یہ خصوصیت یہ موجب بنے گی کہ منقول الیہ قط پیدا کرے کہ یہی امام علیہ السلام کا قول ہے اور یہی امام علیہ السلام کی رائے ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب یعنی کہ منقول الیہ کو اطلاع حاصل نہ ہو جائے تفصیلاً اقوال پر، فقط یہی اجمالاً لفظ اجماع کے ذریعے گویا کہ جو اقوال اس تک نقل ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ
یعنی بعید ہوگا یہ قط پیدا کرنا، اور اس وقت ہم کہیں کہ یہ خصوصیت پر مشتمل ہے، یہ بعید ہے۔ الثانی انہ لا یخفی، مصنف فرماتے ہیں کہ مخفی نہیں ہے، یہ بات واضح ہے کہ ان الاجماعات المنقولہ، وہ اجماعات جو ہم تک نقل ہوتے ہیں، اجماع منقول، اذا تعارض اثنان منہا او اکثر، جب ان اجماعات میں سے دو اجماع آپس میں متعارض ہوں، او اکثر، یا دو سے زیادہ اجماع آپس میں متعارض ہو جائیں، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک سکہ شخص اجماع کا دعویٰ کرے کہ مور حرام ہے، اور دوسرا شخص اجماع کا دعویٰ کرے کہ اجماع موجود ہے کہ مور حلال ہے، فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، تو یہاں پر جو تعارض ہوگا وہ بحسب المسبب ہوگا، مسبب کے لحاظ سے، اور قول معصوم اور رائے معصوم کے لحاظ سے تعارض ہوگا۔ یعنی ہمیں یہ علم اجمالی ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو میں سے ایک یقیناً نہیں فرمایا۔ وَأَمَّا بِحَسْبِ سبب، جہاں تک خود سبب کے لحاظ سے ہے اور خود اسی یعنی اجماع اور نقل فتاوی کے لحاظ سے ہے، فرماتے ہیں فلا تعارض فی البین، یہاں پر کوئی تعارض موجود نہیں ہے، لاحتمال صدق الکل، کیونکہ احتمال ہے کہ دونوں صادق ہیں، یعنی ہم کذب کا احتمال نہیں دے سکتے، یہاں پر نقل کرنے والا ایک اجماع کو نقل کرنے والا وہ بھی ساتھ یہ سکہ شخص ہے، لہذا وہ بھی سچ بول رہا ہے، اور وہ فتاوی کو جو ہم تک نقل کر رہا ہے وہ نقل کرنے میں صادق ہے، دوسرا شخص جو اجماع کو نقل کر رہا ہے وہ بھی صادق ہے، اور وہ بھی نقل اقوال کو ہم تک جو نقل کا ذمہ لے رہا ہے اور اقوال ہم تک نقل کر رہا ہے وہ بھی سکہ ہے اور صادق ہے، لہذا دونوں کے صدق کا احتمال ہے، لہذا سبب کے لحاظ سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن نقل الفتاوی علی الاجماع بلفظ الاجماع، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ مشکل یہ ہے کہ بطور اجمال اسی لفظ اجماع کے ذریعے، یعنی مثلا وہ یہ کہے کہ اجماع العلماء، اجماع الفقہاء، اس لفظ اجماع کے ذریعے بطور اجمال جو فتاوی ہم تک نقل ہوئے ہیں یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ لأن یکون سببا ولا جزء سببین، کہ نہ ہی ان دو اجماعات میں سے کوئی ایک بھی نہ ہی قول معصوم کے لیے سبب بن سکتا ہے اور نہ ہی جزء سبب بن سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں مثلا جب فقط اجماع العلماء، اجماع الفقہاء کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس ذریعے سے ہم تک جو ہیں فتاوی نقل ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہی سبب بنیں گے قول معصوم کے لیے اور نہ ہی جزء سبب بنیں گے، لے ثبوت الخلاف فیہا، کیونکہ فتاوی میں جو ہے نا وہ اختلاف ثابت ہو چکا ہے، تعارض ثابت ہو چکا ہے، ان کا اختلاف ثابت ہو چکا ہے، تو کیسے ان میں سے کوئی بھی نہ ہی سبب بن رہا ہے نہ ہی جزء سبب بن رہا ہے، الا مگر یہ کہ اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت، جب متعارضین میں سے دو اجماع جو ہیں ہمارے سامنے، ان دونوں میں سے ایک میں خصوصیت موجود ہو، موجبۃ لقطع المنقول الیہ برأیہ علیہ السلام، یہ خصوصیت موجب بن رہی ہو کہ منقول الیہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا قط پیدا کرے، لو اطلع علیہا، یعنی اگر وہ خصوصیت پر مطلع ہو جائے تو اس کو قط حاصل ہو جائے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا، تو اگر ایسی خصوصیت موجود ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا، یہ پھر سبب بن جائے گی قول معصوم کے لیے، یہ اجماع سبب بن جائے گا پھر، ولو ما اطلاعی علی الخلاف، اگرچہ یہ فرماتے ہیں کہ اس خصوصیت پر اطلاع اگر اس کو حاصل ہو جائے، ولو ما اطلاعی علی الخلاف، اگرچہ اس اختلاف پر اطلاع بھی موجود ہے، یعنی اس کے باوجود بھی اس کو اگر وہ اضافی خصوصیت پر
یعنی اگر اطلاع حاصل ہو جائے تو امام علیہ السلام کے رائے کا وہ قط پیدا کر لے۔ واہ ہوا، اور یہ قط پیدا کرنا، ہوا کہ ضمیر جاری ہے قط کی طرف، یہ قط پیدا کرنا، یا اس کو جو ہے نا ضمیر قط کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں یا اس کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں کہ کون خصوصیت فی احد المتعارضین موجبۃ للقط، کون کی طرف ضمیر جاری ہے، یعنی کہ متعارضین میں سے ایک میں خصوصیت کا ہونا یہ موجب قط بنے گا۔ تو یہ موجب قط بننا یا خود قط، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَ الْاطِّلَاعِ عَلَى الْفَتَاوَى عَلَى اخْتِلَافِهَا مُفَصَّلًا بِبَعِيدٍ، بِبَعِيدٍ لَمْ يَكُنْ کا یہ خبر بن رہی ہے، گویا کہ اصل عبارت یوں بن جائے گی وَهُوَ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، ان لم یکن کی جگہ پہ آپ لیسا کا لفظ اگر استعمال کریں تو ایک مطلب آسانی سے سمجھ آئے گا۔ مثلا گویا کہ عبارت اس طرح بن جائے گی کہ وَهُوَ لَيْسَ بَعِيدًا وَهُوَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، یعنی یہ قط پیدا کرنا بعید نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ایسی خصوصیت کا ہونا کہ جو موجب قط بنے، یہ خصوصیت بعید نہیں ہے۔ کب؟ مال اطلاع علی الفتاوی علی اختلافها مفصلاً، جب منقول الیہ کو فتاوی پر اس یعنی کہ فتاوی میں اختلاف کے باوجود، علی ما کے معنی میں ہے، یعنی کہ مال اطلاع علی الفتاوی ما اختلافها، یعنی فتاوی میں اختلاف کے باوجود فتاوی پر اگر مفصلاً اطلاع منقول الیہ کو حاصل ہو جائے، ان اختلافات کے ساتھ فتاوی پر اگر حاصل ہو جائے تو پھر ایسی خصوصیت کا پیدا ہونا جو ہے وہ بعید نہیں ہے، یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکے گا، اور بلکہ یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ مثلا فلاں نے اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے تو اس کے جو قائلین ہیں وہ کون ہیں، اور دوسرے شخص نے جو اجماع کا دعویٰ کیا اس کے قائلین کون ہیں۔ جب مفصلاً یعنی کہ اختلاف کے باوجود فتاوی پر جب اطلاع حاصل ہو جائے گی تو جو قائلین ہیں ان کی شخصیات کو دیکھتے ہوئے، قرب اور بعد کو دیکھتے ہوئے، یا یہ ہے کہ کمی اور زیادتی کو دیکھتے ہوئے، ان بہت ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کسی ایک اجماع میں خصوصیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو موجب قط بنے، امام علیہ السلام کے قول کا جو ہے نا وہ قط پیدا ہونے کا موجب بنے۔ وَهُوَ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، اگرچہ یہ قط پیدا کرنا یہ بعید نہیں ہے، مال اطلاع علی الفتاوی علی اختلافها مفصلاً، جب فتاوی پر اطلاع حاصل ہو جائے، علی اختلافها اختلاف کے باوجود، مفصلاً اطلاع حاصل ہو جائے تو اس وقت یہ خصوصیت بعید نہیں، الا مگر یہ کہ انہ ما عدم الاطلاع علیہا، جب فتاوی پر اطلاع حاصل نہ ہو، صرف ہمارے سامنے یہ ہے کہ لفظ اجماع ہے، ایک شخص نے بھی یہ کہا ہے اجماع العلماء، دوسرے سے شخص نے بھی کہا ہے اجماع العلماء، یعنی ہمارے سامنے صرف اور صرف یہی ایک مجمل لفظ موجود ہے، اجماع کا لفظ، کہ اس کے ذریعے ہم اسی کو آئینہ قرار دیتے ہوئے ہم جو ہے قائلین کو دیکھ رہے ہیں، یعنی فتاوی ہمارے سامنے جو نقل ہیں بطور اجمال فتاوی نقل ہوئے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں ما عدم الاطلاع علیہ، جب فتاوی پر تفصیلاً اطلاع حاصل نہ ہو، کذالک یعنی مفصلاً جب اطلاع حاصل نہ ہو، الا مجملاً مگر مجملاً اطلاع حاصل ہو، یہی لفظ اجماع کے ذریعے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ ہے کہ انہو کی ضمیر قط کی طرف جا رہی ہے کہ یہ قط پیدا کرنا اس وقت بعیدن، یہ بعید ہو جائے گا، اس وقت گویا کہ یہ خصوصیت کا پیدا ہونا مشکل ہو جائے گا، گویا کہ اس وقت پھر اذا تعارض تساقطا، دونوں اجماع جو ہے وہ پھر ساقط ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ پھر بات پھر پلٹ کے ہوئی آ جائے گی کہ اگر دوسری امارات کو دیکھا جائے تو وہ خصوصیت بن جائے گی گویا کہ، تو اگر خصوصیت موجود نہ ہو تو پھر اذا تعارض تساقطا، پھر یہ کہ دونوں ساقط ہو جائیں گے اور پھر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ففہم میں شاید ممکن ہے مصنف کا اشارہ یہ ہو کہ یہ جو ہم نے نقل اجمالی اور نقل تفصیلی میں فرق پیدا کیا ہے کہ نقل تفصیلی اگر ہو، فتاوی پر تفصیلاً اطلاع ہو تو خصوصیت پیدا ہو جائے گی،
جو موجب قط بنے گی، اور اگر نقل اجمالی ہو تو وہاں پر خصوصیت پیدا نہیں ہو سکتی اور وہاں پر قط حاصل نہیں ہو سکتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ففم میں یہ فرماتے ہیں کہ شاید اس نقل اجمالی اور نقل تفصیلی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ناقل جب دونوں میں سے کا ہے اور ہم خبر وید کی حجیت کی ادلہ گویا کہ دونوں کو جب شامل ہیں تو پھر یہ ہے کہ دونوں ہمارے نزدیک برابر ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر دیکھیں تو گویا کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یعنی کہ دونوں یا تو یہ ہے کہ وہ سبب یا جزء سبب بن سکتے ہیں، یا دونوں پھر سبب یا جزء سبب نہیں بن سکتے، اور اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔